الحمدللہ ہمیں اور آپ کو اب یہ بھی سوچنا ہے کہ تعلیم میں آگے بڑھنا ہے۔ ایسے حالات میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، برا لگے تو واپس کر دیجیے گا، مسلم محلوں میں دو چیز زیادہ ملتی ہے، نمبر 1 ہوٹل، نمبر 2 شادی ہال۔ مسلم محلوں میں آپ کو لائبریری نظر نہیں آئے گی۔ ارے جب لائبریری نہیں نظر آئے گی تو دماغ بدھیمان بنے گا کیسے؟ جب ہوٹل نظر آئیں گے تو پیٹ باہر نکلا ہوا ملے گا، اور وہ ہے ہی۔ میرے بھائیو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کرسچن لوگ اپنے بھارت دیش میں 2% ہے، بس کتنے ہیں؟ وہ 2 ہے، اور ہم مسلمان کتنے ہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ 15 ہیں، کم سے کم 15% ہے، 15%۔ ویسے تو اور بھی ہے، 20-25 ہے، لیکن بولتے ہیں 15% ہے۔ یہ 2% جو کرسچن لوگ ہیں، آپ جنگل جنگل، کھیت کھیت، گلی گلی، کوچا کوچا، ان کے 2-3 چیز آپ کو ملے گی۔ کیا ملے گی؟ آپ دیکھ لیجئے، اسکول ان کے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، ابھی آنکھ کھول لیجئے، اسکول کھلے ہوئے ہیں ان کے، ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سب لوگ آپ کے فیور میں کب اٹھیں گے؟ جب آپ لوگوں کو دیں گے۔ ایک حدیث لانا چاہتا ہوں یہاں، صحیح بخاری کتاب الکفالہ، حدیث نمبر 2297۔ ابن الدغنہ نے کہا، یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، کہا یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر آپ جیسا انسان مکہ سے نکل نہیں سکتا۔ جس طریقے سے مکہ کی پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا کہ مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیں گے، وہاں سے پاس ہوا تھا، تو جیسے وہ نکل کے باہر جا رہے تھے تو غیر مسلم بھائی آ کے گلے لگا لیے۔ جیسے آج بھارت دیش میں چھوٹا موٹا نقشہ یاد آیا، سب غیر مسلم بھائی روڈ پر آ گئے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو روڈ پر رہنے نہیں دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، سب کا مسئلہ۔ تو میرے بھائیوں، لیکن خوبی کیا تھی ابو بکر صدیق کی؟ صلہ رحمی کرتے تھے، رشتے ناتے کا خیال رکھتے تھے، پڑوسی کا خیال رکھتے تھے، کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی پریشانی دور کرتے تھے، سب کی پریشانی میں کام آتے تھے۔ بولے اتنا اچھا انسان، اور انصاف کی بات کرتے تھے، حق کے لیے لڑتے تھے۔ بولے اتنا اچھا انسان اور مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ بولے نہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم اور آپ اچھے پڑوسی بن کے رہیں گے تو کوئی بھی ہم کو یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ لوگ بولے کہ نہیں ہمارے یہاں آئیے۔ میں آپ کو بتاؤں، کانپور کے اندر ایک مرتبہ روڈ جام ہو گیا، اور ایک غیر مسلم عورت جو ہے وہ گروتی تھی، پیٹ میں بچہ تھا، اس کو ہاسپٹل جانا تھا، لیکن کیا ہوا، ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی روڈ جام ہو گیا۔ ایک مولوی صاحب کا گھر تھا یا کسی مسلمان کا، تو وہ بیچاری کو اپنے گھر لے گئے اور کہا ہمارے گھر پہ ہی ڈیلیوری ہونے دو۔ میرے بھائیو، اپنا بھارت دیش گنگا جمنا تہذیب والا ہے، کتنا پیارا ہے اپنا بھارت دیش، پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا دیش نہیں ملے گا، سب لوگ مل کے رہتے ہیں۔ تو وہ جو لے کے چلے گئے اپنے گھر پہ، تو بچہ وہی پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے اس غیر مسلم عورت نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ٹیپو سلطان۔ کیا رکھا؟ ٹیپو سلطان۔ اس گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھیے۔ ایک چیز اور ابھی ہوا ہے، ایک جگہ پہ ایک مسلم بہن کی شادی ہونے والی تھی، لیکن وہاں مسئلہ ہو گیا، پورے غیر مسلم بھائیوں نے مل کر کہا کہ ہم اس بہن کی شادی کرائیں گے۔ تو پیار محبت جگائے رکھیے گا تب نہ لوگ کام آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے۔